السلام علیکم دوستو. ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی جارحیت کا آج 21واں دن ہے. 3 ہفتے پورے ہو گئے ہیں اور اس دوران بہت ساری تباہی ہوئی ہے ایران کے اندر، لبنان اور وہ ممالک، خاص طور پہ جو بڑے ممالک ہیں خلیج کے، جہاں پہ امریکی اڈے موجود ہیں. ورلڈ انفلکس کے آج ایک اور ایڈیشن میں ان تمام جو صورتحال ہے ایران سے جڑی اس کا ہم ذکر کریں گے. جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید حسن صاحب جناب، ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم امتیاز بھائی، تھینک یو. تو بس میں نے کہا بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں تو آپ کے ساتھ تبادلہ خیال کر لیتے ہیں اس حوالے سے. پہلے اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا بریفلی مختصراً بتا دیتا ہوں کہ پچھلے 10-12 گھنٹوں کے دوران کیا کچھ ہوا ہے. اگر ہم دیکھیں تو ٹائمز آف اسرائیل، الجزیرہ، گارڈین، ایسوسیٹڈ پریس، دویچے ویلے، ان سب نے ایک مشترکہ طور پہ جو رپورٹنگ کی ہے اس کے مطابق اسرائیلی افواج نے ایران پر کوئی بالکل ایک حملوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے. اور جمعے کی صبح یہ سلسلہ شروع ہوا اور اس میں جو اگین جو نشانہ بنا ہے وہ بنیادی انفراسٹرکچر ہے، یعنی چاہے ہسپتال ہے، چاہے اسکول ہے، سڑکیں ہیں، ایئرپورٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کا جو ساؤتھ پارس گیس فیلڈ ہے، یہ وہ گیس فیلڈ ہے جہاں سے پاکستان کو بھی گیس فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا، معاہدہ بھی ہوا تھا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. تو اس پہ یہ بہت بڑا حملہ کیا اسرائیل نے. اس کے جواب میں پھر ایران نے بھی قطر میں، سعودی عرب اور اسرائیل میں توانائی کے مراکز پر جوابی حملے کیے. حیفا پورٹ اسرائیل کی ہے، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا، اگرچہ اس کا زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے. اور ساتھ میں یہ بیروت پہ، لبنان پہ بھی اسرائیل کا دباؤ مسلسل جاری ہے. 18-19 مارچ کو بڑی شدید کارروائیاں وہاں کی گئیں. بڑے بڑے ملٹی سٹوری کئی منزلہ عمارتیں تھیں وہ گرا دی گئیں. ہم نے دیکھا ٹویٹر پہ ایک پروفیسر ہے امریکی، کہتے ہیں میں لبنانی ہوں لیکن امریکی شہریت ہے میرے پاس، اور 7 سال سے میں نے پیسے جوڑ کے اس عمارت میں میں نے انویسٹمنٹ کی، اپارٹمنٹ خریدا، جو کہ 18 تاریخ کی صبح کو اسرائیل نے بمباری کر کے اس کو بالکل زمین بوس کر دیا. اور اس کا اسرائیل کا یہ کہنا تھا کہ حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو یہ ایک وسیع تر جو تناظر وہ یہی ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ کی جو مشترکہ کارروائیاں ہیں. ہم بار بار امریکہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ امریکہ اگر نہ ہوتا تو اسرائیل کو اتنی ہمت نہیں ہونی تھی. اور اسی لیے میں نے کہا کہ آپ کو ایران اور لبنان میں جو تباہی مچائی ہے اسرائیلی افواج نے اس کا ایک جائزہ پیش کروں. اور اس کے بعد ابھی ہم پوچھتے ہیں جاوید صاحب کہ اس تمام تر صورتحال سے اب کیا ظاہر ہو رہا ہے. شروع میں جو کہا جا رہا تھا کہ گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس پہ عمل درآمد کی راہ میں ایران بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو غزہ سے لوگوں کو نکالا گیا، 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو، اب لبنان میں بھی اسرائیلی فوج گھس گئی ہے. تو یہ تو لگ رہا ہے کہ اسی اسکرپٹ کے مطابق عمل ہو رہا ہے. بالکل. اس میں 2-3 پہلو ہیں. ایک تو یہ جو اسکرپٹ ہے یہ لکھی گئی ہے ٹیل اویو میں، واشنگٹن ڈی سی میں نہیں ہے. اس لیے کہ یہ جو اس سے امریکہ اور امریکن لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، بلکہ اگر دیکھیں واسٹ میجورٹی جو امریکن پاپولیشن وہ بڑی اپوزڈ ہے. انڈیپینڈنٹس اور ڈیموکریٹس جو ہے وہاں وہ تو بہت ہی زیادہ اپوزڈ ہے. ایون ریپبلکنز میں کوشچنز آ رہے ہیں، اور ریپبلکنز کے کراؤڈ تھی وہ تو بہت زیادہ، ٹکر کارلسن جیسے لوگ وہ تو بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ایک بہت ہی پریمیٹیو قسم کی تھنکنگ ہے امونگ جو زائنسٹ ہیں، اور وہ گریٹر اسرائیل، اور وہ گریٹر اسرائیل بھی وہ ہم لوگ کو اکیوز کرتے ہیں ان ٹرمز آف ریلیجسٹی اور فنڈامنٹلزم، مگر اٹ گوز بیک ٹو کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے گریٹر اسرائیل. تو آپ امیجن کریں کہ یہ لوگ جو
بنتے ہیں بہت ہی ماڈرن اور سوفسٹیکیٹڈ اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز بھی بات کرتے ہیں ماڈرن طریقے سے، مگر ریلائی کر رہے ہیں اینشنٹ اسکرپٹ پر، اور اس کی بھی کتنی حیثیت ہے وہ آپ خود ہی جی، اور جج کریں۔ جب ایرانی اور دوسرے مسلمان جب قرآن کا ذکر کرتے ہیں، قرآن مجید کا ہاں زیادہ اس کا استعمال کرتے تو یہ ان کو فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں۔ ہاں، تو یہ بہت ہی ایک آرتھوڈاکس پریمیٹیو طریقہ ہے تھنکنگ، اور بائی اینڈ لارج مجھے نہیں لگتا ہے یہ اتنا کوئی سکسیسفل تھاٹ پروسیس ہے۔ یہ ایک کنٹینیوس وار کرنا چاہتے ہیں، اور ٹھیک ہے ابھی تو لگتا ہے کہ یہ جیت رہے ہیں، ان کی باربریت چل رہی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ کافی سارے جو اسلامک سو کالڈ ممالک ہیں وہ اس پر کوئی ریزسٹ بھی نہیں کر رہے ہیں، اور زیادہ شے بھی دے رہے ہیں ایک لحاظ سے، اگر ان کی ٹیریٹری استعمال ہو رہی ہے تو ابھی یہ چل رہا ہے۔ مگر میں کہوں گا کہ ان نے جو سمجھا تھا کہ پہلے دن سٹرائک کر کے اور وہاں آیت اللہ خمینی کو ہٹا کے شہید کر کے کہ وہ ایک بیگ جو ہے وہ رجیم جو ہے نا، گورنمنٹ جو ہے اسلامک گورنمنٹ جو ہے وہاں کولیپس کر جائے گی، وہ کمپلیٹلی فیل ہو گئی ہے۔ اب ایرانیئنز نے دکھایا ہے کہ وہ ایک پرسنالٹی نہ دو پرسنالٹی پر نہیں ڈیپینڈنٹ ہے، یہ ایک سسٹم ہے جو بہت ہی ڈیپ چلتی ہے، اور اس میں جو ہے سپورٹ جو ہے کافی ہے لوگوں میں۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگ نکلے ہیں، پرسوں بھی لاریجانی صاحب کے شہادت کے بعد، اور اس سے پہلے خمینی کے شہادت، تو لوگ تو بہت ہی لگتا ہے کہ وہ اتنے اینٹی گورنمنٹ نہیں ہے جتنا کلیم کرا گیا ہے ویسٹرن پریس میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ان نے اٹیک کرا، جیسے آپ نے کہا یہ ساؤتھ پارس فیلڈ میں، تو ایران نے ڈٹ کے جواب دیا، اور اس سے یہ ہوا کہ ٹرمپ صاحب نے بلکہ کہا میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ اب یہ واسطہ تھا نہ نہیں تھا اس لیے کہ مجھے نہیں یقین ہے، مگر وہ بیسیکلی ایک کلائم ڈاؤن کرا۔ اور اس سے بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز یہ پچھلے 10 گھنٹے میں نہیں مگر پچھلے 24 گھنٹے میں یہ باتیں ہوئی ہیں، تو ایران کے رسپانس کی وجہ سے جو بہت ہی ڈٹ کے تھا، اور کافی ساری جو انرجی فیلڈز تھیں، آئل فیلڈز اور گیس فیلڈز سعودی عربیہ اور قطر میں، ان کو کافی بھاری نقصان پہنچایا۔ تو اس کے وجہ سے اب امریکہ کو ایفیکٹولی بیک ڈاؤن کرنا پڑا کہ اب ہم لوگ آپ کی کوئی انرجی فیلڈز کو، تو یہ ایک چیز کو کہتے ہیں ڈیٹرنس۔ تو ایران نے جو ہے اسٹیبلش کر لیا ایسکیلیشن ڈیٹرنس، کہ اگر آپ زیادہ ایسکیلیٹ کریں تو ہمارے پاس بھی کافی ابھی بھی لڑنے کا ایبلٹی ہے۔ تو یہ آئی تھنک جو اسرائیل اور امریکہ، اسرائیل کا تو مجھے سمجھ آتا ہے کافی حد تک کہ کیا ان کی آبجیکٹیوز ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بیسیکلی ایران کا کمپلیٹ ڈسٹرکشن، ہر چیز، ان کے روڈز، ان کے ہاسپٹلز، ان کے انرجی فیلڈز۔ امریکہ کا آبجیکٹیو کوئی کلیئر نہیں ہے۔ وہ ٹرمپ صاحب اور جو ہیں ان کے جو کچھ لوگ جو ہیں جو بیسیکلی اسرائیل کے جکڑے میں آئے ہوئے ہیں، وہ اس کو فالو کر رہے تھے۔ ایسے کوئی پولیٹیکل سینس نہیں بنتی ہے، اس لیے کہ وہ تو ابھی بھی امریکہ چاہے مانے نہ مانے ابھی بھی ڈیموکریسی ہے، تو وہ تو چاہیں گے کہ کوئی چیز ایسے کریں جو جس سے پاپولیرٹی ہو، اپنے لوگوں کو فائدہ ہو۔ وہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ 200 یہ انٹرسٹنگ ہے کہ یہ 2 دن چلنا چاہیے تھا، مگر 2 دن تو نہیں چلی، مگر 200 بلین ضرور مانگ رہے ہیں کانگریس سے یہ جنگ پرسیو کرنے کی۔ تو آئی تھنک کافی حد تک ابھی بھی ٹائم ہے، مگر لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ کافی جس انگریزی کا ورڈ ہے کوگمائر، یہ دلدل، اور یہ آگے کہیں نہیں جا رہی ہے۔ ہاں، اس اور میں دیکھیں، اور اس میں یہ جو دلدل کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ تو ایک بڑی انتہائی تشویشناک ایک تقریر ہوئی جب
قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے ایک دن پہلے ایک باقاعدہ تقریر میں کہا کہ بالکل ایک ایسا فکرہ کہا کہ جس سے بہت کچھ عیاں ہو گئے، تمام صورتحال وہ انکیپسولیٹ ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ سب کو معلوم ہے تقریر کے دوران کہ اس جنگ کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے، اور یہ کہ ہم سب کو یہ جنگ فوری طور پہ رکنی چاہیے، اس کا بنیادی فائدہ اٹھانے والا کون ہے، اور پورے خطے کو اس تنازع میں گھسیٹنا خطرناک ہے۔ نام انہوں نے نہیں لیا لیکن اس کا براہ راست اشارہ اسرائیل کی طرف تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ کس طرح بحرین، کویت، سعودی عرب بھی اب مسلسل نشانے پہ ہیں، ان کی بھی ایک لحاظ سے چیخیں نکل رہے ہیں، کیونکہ تمام جنگ کی اقتصادی کاسٹ جو ہے وہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہی بات علی لاریجانی صاحب نے، جو اپنا آخری ان کا ایک بیان تھا، ایران کے سیکیورٹی چیف تھے اور چیف نیگوشیٹر بھی رہے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا تمام اسلامی ملکوں سے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اکٹھے ہو کے اس چیلنج کا مقابلہ کریں جس کی وجہ سے اسلامی ممالک آپس میں لڑ رہے ہیں، اور وہ مسلسل ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ ڈیگریڈ ہو رہی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہی باتیں ہیں جو کہ نہ صرف امریکہ بلکہ خود نیتن یاہو، اس کا بھی پتہ نہیں ہے کہ زندہ بھی ہے کہ نہیں، کہ وہ سٹیپ بیک کرنے پہ مجبور ہوں گے؟ ایک چیز میں کہوں گا، ویسے لاریجانی صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اکیلے لڑ رہے ہیں، کوئی اسلامی ملک ہمارے ساتھ آیا نہیں ہے۔ ذرا سا ڈائگریشن، مگر ایک اور صاحب نے کہا تھا کہ ہم اکیلے ہیں، آپ کو اگر اشارہ سمجھ آ جائے جی تو جی لگتا ہے جو سچ کے لیے لڑتے ہیں وہ ہمیشہ اکیلے ہی ہوتے ہیں، مگر بعد میں لوگ آ جاتے ہیں، مگر کافی جو دوسرے ہیں وہ نہیں آتے ہیں۔ تو ایران جو ہے اکیلے لڑ رہا ہے ابھی، اور بڑی ہمت ہے۔ اب یہ جو ہے آئی تھنک کوائٹ کافی ریمارکیبل ہے کہ یہ اکیلے لڑتے ہوئے بھی اس نے دانت کھٹے کر دیے ہیں امریکہ کے۔ کل آپ نے سنا ہوگا کہ ان کا ایک F-35 پلین ہے جس پر ہنڈریڈز آف بلینز، کوئی ٹریلین ڈالرز خرچ ہوا تھا اس کے ڈیولپمنٹ میں، اور ایک پلین جو ہے وہ کوئی $100 ملین اس کی قیمت ہے، جی، اور وہ جو 80 ہے سے $100 ملین کے برابر ہے۔ ہاں ہاں، تو وہ جو ہے بیسکلی ایران نے گرا دیا افیکٹولی۔ تو اب جو ہے ان کو جو ڈومیننس تھی، ایئر ڈومیننس، وہ بھی اب کوشچنیبل ہے۔ یہ بھی جو تھا کہ پہلے دن ٹرمپ کا جو ایک بڑا زبردست بوسٹ کہ ہم نے تباہ کر دیا ہے ایران کے سارے، اب جو ان کے اپنے انٹیلیجنس اینالسٹ نے کہا ہے کہ جو 80% آف جو نے کہا ہے تباہ، وہ ڈیکوائز تھے، وہ بیسکلی کارڈ بورڈ کے جو میسائلز لانچرز وہ شاید ڈسٹروائے کریں۔ تو ایران جو ہے یہ کہتے ہیں کوئی 40 سال سے، نہ 20 سال سے تو ایٹ لیسٹ پریپئر کر رہا ہے اس دن کا۔ تو انہوں نے کافی سوچا ہوا ہے، اور کافی ڈیپ سوچا ہوا ہے کہ کس طریقے سے اگر امریکہ کا اٹیک آتا ہے تو کیسے اس سے بچاؤ کریں گے اور کیسے اس کو پرولونگ کریں گے۔ تو آئی تھنک کافی حد تک جو ہے یہ آبجیکٹیوز جو ہیں ایران کے میٹ ہو رہے ہیں۔ آئی تھنک آبویسلی بہت زیادہ کاسٹ نے پے کری ہے، ہم لوگ کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ جو انسینٹ چھوٹی لڑکیاں جو ہیں ایک سکول میں مینام میں کوئی 180 وہ شہید ہوئیں، اور بھی کوئی 1000 لوگ مرے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ۔ تو آئی تھنک کافی بھاری ایک پرائز پے کرنی پڑی ہے ایرانی قوم کو اس لیے، مگر یہ ہے کہ وہ ایک باربریت کے خلاف لڑ رہے ہیں ابھی، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو بھی انسانیت اور فیئرنیس میں بلیو کرتا ہے اور رولز بیسڈ آرڈر میں بلیو کرتا ہے، وہ یہی جانتا ہے کہ یہ جو ہے ایک انپرووکڈ وار تھا، اس میں کوئی ریزن نہیں تھا۔ اور اسی لیے آپ نے جیسے مینشن بھی کرایا پہلے کہ یورپین کنٹریز جو ہیں وہ ہٹ گئے ہیں، وہ جو ٹرمپ صاحب تھریٹن بھی کر رہے ہیں کہ ہم نیٹو سے ہٹ جائیں گے اور یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، وہ تب بھی جو ہے یورپین نیشنز جو ہیں اور جو نیٹو کنٹری
وہ ساتھ نہیں دے رہے جی وہ تو انہوں نے بالکل اس بنیاد پہ کہا نا کہ اقوام متحدہ بنی تھی کہ کوئی بھی دنیا میں تنازع ہوگا تو تمام اس کے ارکان مل کر کوئی اپنا لائحہ عمل طے کریں گے. پھر انہوں نے نیٹو بنا لی اور نیٹو کا بنیادی مقصد بھی یہ تھا کہ صلاح مشورے کے بعد ہم کسی جنگی حکمت عملی کی طرف جائیں گے, جہاں بھی کوئی جنگ ہوگی اس کو اس پلیٹ فارم کو استعمال کریں گے. تو افغانستان میں کسی حد تک وہ نیٹو کا پلیٹ فارم استعمال ہوا, وہ بھی جنگ شروع ہونے کے بعد. عراق کے مسئلے پہ بھی نیٹو شامل نہیں تھی. اس مرتبہ تو بالکل ایک ملک بھی, یعنی پہلے برطانیہ ایک بغل بچہ یا دم ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑتا تھا, اس مرتبہ وہ بھی شامل نہیں ہوا ہے. یعنی تنہا جو دنیا بھر کے لیے ایک فریم ورک بنایا گیا تھا, چاہے نیٹو تھا چاہے اقوام متحدہ, اس کو انہوں نے پامال کر دیا. اب لیکن آپ یہ بتائیے کہ جو ہم نے بات کی قطر کے وزیر اعظم کی, کہ ان کو لگتا ہے کہ قطر کی اب چیخیں نکل گئی ہیں, کیونکہ قطر یوریا کھاد جو مصنوعی کھاد ہے وہ برآمد کرتا ہے, اور وہ بتا رہے ہیں کہ جو ان کا ایک بہت بڑا پلانٹ ہے وہ کوئی 17-18% نقصان اس کا ہوا ہے, اور اگلے 3 سے 5 سال تک اس کی مرمت میں لگیں گے, جس کی وجہ سے جو کھاد کی سپلائی ہے وہ بڑی برے طریقے سے متاثر ہوگی آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں. اسی وجہ سے چین نے کہہ دیا ہے کہ ہم اب اپنی کھاد برآمد نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اپنی ضرورت ہوگی. یہی بات قطر والوں نے کہی. تو یہ جو چیخیں نکل رہی ہیں, کیا یہ صرف قطر کی ہیں یا پورا خطہ اس سے متاثر ہوگا؟ اس کے بعد پھر ہم پاکستان کی بھی بات کرتے ہیں. پورا خطہ اوبویسلی متاثر ہوگا, مگر مجھے یہ بھی کہنا پڑے گا کہ پورا خطہ امریکہ کو جہاں تک ہم لوگ نے دیکھا ہے ساتھ بھی دیا ہے. وہیں سے ان کے پلینز لانچ ہو رہے ہیں, وہیں ان سے میسائلز بھی لانچ ہو رہے ہیں. تو یہ تو ایک دوگلے پن والی بات ہوگی کہ ہم لوگ نہیں سپورٹ کرتے ہیں مگر ساتھ آپ وہ اپنی زمین بھی استعمال کرنے دے رہے ہیں کہ اٹیک ہو ایک مسلمان ممالک پر. تو یہ آئی تھنک یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ کہیں کہ آپ لڑے نہیں ہم سے, مگر آپ جو آپ سے لڑ رہا ہے اس کی آپ پوری مدد کریں. تو یہ افسوس کی بات ہے کہ کافی سارے مسلمان ملک نے امریکہ اور اسرائیل کو اس میں ہاتھ بٹھایا ہے. اور یہ آئی تھنک ایرانیئنس کو پورا پتہ ہے, ان لوکیٹ کر سکتے ہیں کہ کہاں سے میزائل اوریجنیٹ کر رہے ہیں. اور جو آپ نے ابھی ریاض میں بھی دیکھا تھا پلی, یہ پتہ نہیں اس میں 11 ملک تھے, 11 ملک نے جو جوائنٹ ڈکلیریشن تھی اس میں انٹرسٹنگلی جو کرٹیسزم تھی اور جو پلی تھا اور جو یہ تھا کہ ڈیمانڈ تھا وہ صرف ایران پر تھا کہ آپ حملہ نہیں کریں. یہ کسی نے نہیں کہا کہ حملہ شروع کس نے کرا اور کون یہ باربریت شروع کرا ہے. تو یہ ہم لوگ کو منافقت ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ ہمارے مسلمان ملکوں نے بھی جو جیسا رویہ اپنایا ہے وہ کوئی پرنسپل پر نہیں ہے. اس منافقت میں پاکستان جیسے ممالک بھی بڑھ چڑھ کے شامل ہو رہے ہیں, کیونکہ ہم تو جو ٹرمپ نے ایک غزہ کا امن بورڈ بنایا تھا, پیس بورڈ پاکستان اس میں بھی شامل ہے, اور نیتنیاہو بھی اس میں شامل ہے, جو کہ بڑے کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایران کی حکومت کا, اس کی ٹاپ لیڈرشپ کا خاتمہ کرنا ہے اور یہی ہمارا منصوبہ تھا. دیکھیں امتیاز بھائی, پاکستان کو تو آپ چھوڑ دیں, اس لیے کہ یہ تو اس نے آئی تھنک کافی دن پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا کہ کوئی پرنسپل سٹینڈ کسی چیز پر نہیں لے گا. ہم لوگ نے ایفیکٹولی غازہ پر پرنسپل سٹینڈ چھوڑ دیا ہے, تو وہ تو ایک جناح صاحب کی ایک بہت ہی فنڈامنٹل پرنسپل تھا جو ہم لوگ فالو کرتے آ رہے تھے اب تک. کافی چیزوں میں ہم لوگ نے پہلے سٹینڈ لیا ہے, آج وہ سٹینڈ نہیں لے رہے. تو آئی تھنک زیادہ کہنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ساروں کو پتہ ہے. مجھے ایک لحاظ سے بس افسوس آتا ہے کہ جو خان صاحب کی پارٹی تھی ایک زمانے میں,
پی ٹی آئی، وہ بھی ایک معذرت خانہ ان نے ایک ٹویٹ کرا جس میں alleged attack by alleged aggression by Israel and United States, which led to the death of Ali Larijani. اچھا یہ تو آپ نے سوری میں تھوڑا سا اردو میں یہ وضاحت کر دوں کہ جو ایران کے نیشنل سیکیورٹی کے انچارج تھے علی لاریجانی، چونکہ بہت ہی زیادہ وہ کھل کے بات کر رہے تھے اور بڑے فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیل رہے تھے، اور ان کو جس طرح شہید کیا گیا جن حالات میں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے سر کی قیمت بھی اسرائیل نے لگا رکھی تھی. تو اس پہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے پھر پی ٹی آئی کے میرے خیال ہے سرکاری ہینڈل سے ایک بیان جاری ہوا کہ مبینہ اسرائیل اور امریکہ کی مبینہ بمباری کے نتیجے میں علی لاریجانی کی شہادت پہ ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں. تو آپ تھوڑا یہ وضاحت کیجئے کہ وہ تو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 100% ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز برباد کر دیں، بیلسٹک میزائلز، ان کی نیوی، اور نیتن یاہو کہتا ہے کہ ہم نے ان کو قتل کرنا ہے، یہ ہمارا منصوبہ ہے. تو پھر ان کی پی ٹی آئی والوں کی جنہوں نے بھی یہ ٹویٹ لکھا ہے، ان کی مجبوری کیا تھی کہ انہوں نے لکھا کہ مبینہ امریکی اور اسرائیلی حملے میں علی لاریجانی کی شہادت؟ میں پتہ نہیں سمجھ کے باہر ہے کہ یہ کہاں سے پی ٹی آئی نے اس قسم کی لینگویج اڈاپٹ کری اور کس لیے اڈاپٹ کری. آئی تھنک ان کو کافی کرٹیسزم بھی ہوا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے ڈیلیٹ بھی کر دی ٹویٹ، اور پھر ایک اور ٹویٹ کرا جو بیسیکلی مور ریئلسٹک ہے. مگر پہلی مرتبہ یہ ایسا سینٹیمنٹ ہونی کیوں چاہیے تھا، ایسا یہ جہاں وہ جو ہے اسرائیل اور امریکہ وہ تو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اٹیک اور لاریجانی کی شہادت، تو یہ آپ کیسے اتنا ڈر کے لکھ رہے ہیں؟ تو آئی تھنک یہ ایک ایٹیٹیوڈ کی بات ہے. اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر عمران خان ہوتے ابھی تو وہ کبھی ایسی ٹویٹ ہوتی کہ کبھی بھی. تو آئی تھنک اٹس بیونڈ می ان کی جو کیا سائیکالوجی ہے اور کیا چل رہی ہے میں تو اسپیکولیٹ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مگر یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ جرت، وہ پرنسپل سٹینڈز ہے. جہاں پرنسپل ہوتی ہے اور جہاں کلیئرٹی ہوتی ہے وہ کبھی ایسے چیزیں نہیں لکھتے ہیں، اور وہ پھر ڈیلیٹ کر کے پھر بعد میں پھر لکھنا نہیں پڑتا ہے، وہ آپ آٹومیٹکلی آ جاتا ہے. تو یہ کیا اس کی مصلحت تھی وہ میرے بہار ہے سمجھنے سے. مگر میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ میں کلیئرٹی ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں اپنے لائف میں جہاں کلیئرٹی ہوتی ہے وہاں زیادہ سوچنا نہیں پڑتا ہے. یہ بڑے ایک افسوسناک پہلو تھا جو پی ٹی آئی کے آفیشیل ہینڈل پہ یہ چیز جاری ہوئی کہ کسی نے سوچ بچار نہیں کی کہ یہ معذرت خواہانہ رویہ کیوں اختیار کیا گیا. آپ کو انٹرپٹ کروں گا امتیاز بھائی، آئی تھنک بہت زیادہ سوچ بچار کری ہے کہ ایسا لفظ استعمال alleged، اگر سوچ بچار نہیں کرتے تو جو دل میں ہوتا ہے وہ تو بڑے آرام سے نکل آتا ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس میں تو یہ مبینہ کا لفظ استعمال کرنے کی بالکل کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. تو یہ بتائیں کہ ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کون ہار رہا ہے کون جیت رہا ہے؟ ایران آپ کے خیال میں کب تک اس کو سسٹین کر سکتا ہے؟ کیونکہ ایک اکیلا ملک 7-8 بڑے ملکوں کے خلاف اس وقت لڑ رہا ہے. اگر آپ بحرین، کویت، قطر، سعودیہ، اسرائیل کو شامل کر لیں، اور ایک ملک ہے مصر وہ بالکل خاموش بیٹھا ہے، یعنی جو کہ بالکل جس کی سرحد ملتی ہے، اور جس ملک میں اسرائیل کے 7-8 انڈسٹریل زون ہیں، وہ انڈسٹریل زون جہاں پہ پیداوار ہوتی ہے اور وہاں سے وہ پیداوار یورپ اور امریکہ کو جاتی ہے. تو مصریوں کو جابز ملی ہوئی ہیں، اسرائیل کو پھر اربوں ڈالر وہاں سے ملتے ہیں. شاید یہ وجہ ہے کہ مصری خاموش ہیں، اور ورنہ وہ بہت کچھ کر سکتے تھے. دیکھیے مصر سے تو آپ کوئی امید نہیں ڈالیں. دوسرے ملک جو ہیں وہ اسلامک، ان سے بھی کوئی زیادہ. یہ ہے کہ ایران میں جذبہ ہے، آئیڈیالوجی ہے، کلیئرٹی ہے، اور ان میں جیسے کہ میں نے کہا کوئی 20-30 سال سے وہ پریپیئر کرتے گئے. جب عراق نے اٹیک کرا تھا اس وقت بھی وہ اکیلے تھے.
ایسی بات نہیں تھی کہ اور وہ عراق بہت ہی ہیویلی آرم تھا، اس وقت بھی ایران کے پاس کوئی زیادہ اکوپمنٹ نہیں. اب تو زیادہ ان نے پریپیئر کرا ہوا ہے. اور جیوگرافی جو ہے ایران کی وہ بڑی فیوریبل ہے. لینڈ اٹیک کرنا اٹس سمپلی ناٹ پاسبل. تھوڑے اگر کوسٹ لائن پر بھی بیٹھ بھی جاتے ہیں تو وہ جو بھی آئیں گے وہ سٹنگ ڈکس ہوں گے، خود ہی مار کھائیں گے اور ایونچولی نکال دیے جائیں گے. تو آئی تھنک ایران نے پریپیئر کرا ہوا اپنے لیے لانگ وار کے لیے. وہ کافی حد تک جو ان کی جو میسائل ٹیکنالوجی ہے اور ڈرون جو ہے وہ ان نے انڈر گراؤنڈ سٹیز بنائی ہوئی ہیں، وہاں بنتی ہیں، وہاں سٹور ہوتی ہیں. ان نے اسرائیل اور امریکہ نے سوچا تھا کہ وہ 2-3 بام گرائیں گے، اور نہ ایکچولی 15,000 بام اپیرنٹلی سوٹیز تھے، وہ اس سے ختم ہو جائیں گے. اور یہ ہمیشہ روز کہتے ہیں کہ 90% ہوتا ہے، مگر وہ تب بھی کل بھی اٹیک ہوا تیل اویو پر، کل بھی اسرائیل سیج میں تھا. تو آئی تھنک ان کی بڑی اوور ایسٹیمیشن رہی ہے. یہ بھی کہنا ہوگا کہ وہ ان نے پورے دنیا کے اکانومی کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے ایک لحاظ سے، ہرمز کو بند کر کے. اور ہرمز سے جو وہ الاؤ کرتے ہیں جو شپس، وہی کراس ہوتے ہیں، اور کوئی شپس آج کل کراس نہیں ہو رہے. تو آئی تھنک ایران جو ہے وہ کافی دن تک لڑ سکتا ہے. انہوں نے پریپیئر کرا ہوا ہے، ان کے سٹاکس ہیں، وہ مینٹلی بھی پریپیئرڈ ہے. دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کچھ ملک ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ سوورنٹی نہ اپنی جو انڈیپینڈنس ہے وہ سب سے پہلے آتی ہے. یہ ایک ولی نصر کی کتاب ہے گرینڈ اسٹریٹجی جو پڑھنے والی ہے. اس میں اس نے کہا تھا کہ آیت اللہ جب وہ نیگوشیٹ کر رہے تھے آنے سے پہلے کہ کیا ہونی چاہیے ایران کی کانسٹیٹیوشن اور کیا، ایک چیز انہوں نے ایمفسائز کرا، اسلامک اینڈ ڈیموکریسی، سوورنٹی. ایران مسٹ بی انڈیپینڈنٹ. تو وہ جو ہے آپ چاہے کرٹیسائز کریں، اور کافی حد تک کافی چیزیں جو ہیں کرٹیسائز کرنے والے ہیں میرے نظریات سے، مگر یہ ہے کہ ایک کلیئرٹی ہے سوورنٹی. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ملک میں سب سے پہلے چیز ہوتی ہے سوورنٹی. اکنامکس یہ سب آتی رہتی ہے. اگر آپ سوورن نہیں ہیں، آپ میں ڈگنیٹی نہیں ہے، تو پھر کچھ نہیں ہے. اور یہ آئی تھنک انفارچونیٹلی ہماری جو اشرفیہ کلاس ہے وہ یہ بھول گئی ہے. سوورنٹی پہلے ہمیشہ جو کہتے ہیں اکانومی کمز فرسٹ. جب ویٹنامیز 40 سال ان نے لڑا، ہو چی من نے ایک ڈٹرمنڈ فائٹ بیک دی امریکہ کے، ان نے یہ نہیں کہہ رہا تھا اکانومی کمز فرسٹ. نہ ماؤ زی ٹنگ نے جب نیشنلسٹ اور جاپان سے لڑا تو انہوں نے یہ نہیں کہا اکانومی کمز فرسٹ. اگر آپ اسی میں لگ جائیں کہ اکانومی کمز فرسٹ اور اپنی ڈگنیٹی اور اپنی سوورنٹی کو ایک بارگیننگ چپ بنا دیں تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک ایرانینز میں ایک بڑی کلیئرٹی ہے، اور ان کے لیڈرشپ میں، ان کی جو انٹلیکچوئلز میں، اور ان کے بہت زیادہ انٹلیکچوئلز ہیں، ہر پی ایچ ڈی ہے. سوورنٹی کمز فرسٹ. اکانومی تو ہوئے گی، جب پہلے سوورنٹی ہوگی تبھی اکنامی ہوگی. جی، تو آپ نے جاوید حسن صاحب کی بات سنی، اور لب لباب یہ تھا کہ آپ کی سیاسی خود مختاری جو ہے وہ سب سے پہلے آتی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. دوسری طرف جو کچھ قطر کے وزیر اعظم نے کہا کہ صرف ایک ملک فائدہ اٹھا رہا ہے ہماری عدم اتفاق کی وجہ سے، اور ظاہر ہے اس کا اشارہ اسرائیل کی طرف تھا. تو یہ بڑی ایک تشویشناک سٹیٹمنٹ اس لیے ہے کہ اندازہ لگائیے کہ یہ بیان اس شخص نے دیا ہے کہ جس کا ملک میزبان ہے امریکی سینٹ کام یعنی سینٹرل کمانڈ کا. العدید ایئر بیس وہاں پہ ہے، اور العدید ایئر بیس سینٹ کام کا فارورڈ ہیڈ کوارٹر ہے. ایپک فیوری کا بھی نرو سینٹر تھا. امریکی بمبار طیارے جو تھے وہ قطری سرزمین سے اڑائے گئے. اب لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی دراڑ پڑ گئی ہے خلیجی اتحاد کے نظام میں. سعودی عرب، آپ اندازہ لگائیے کہ سعودی عرب پرنس سلطان ایئربیس کی میزبانی کرتا ہے اور ریاض پر ایرانی حملوں کا نشانہ بنا. متحدہ عرب امارات الزفرہ ایئر بیس اور ملٹری بیس کی میزبانی کرتا ہے.
بحرین ففتھ فلیٹ کا میزبان ہے، یعنی جو 5واں امریکی بحری بیڑا ہے اس کا میزبان ہے، اور اس نے اب بحرین نے بھی، قطر نے بھی کہہ دیا کہ فی الحال ہم اپنی توانائی کی جو برآمدات ہیں وہ روک رہے ہیں۔ کویت کیمپ عریف جان کی میزبانی کرتا ہے اور اس کی 2 ریفائنریوں پر حملہ ہو گیا ہے۔ یعنی ہر میزبان ملک نے انفراسٹرکچر فراہم کیا امریکیوں کو، جس نے پھر اسرائیل کو سپورٹ کیا ایران پہ حملوں میں، اور اب یہ ممالک کہہ رہے ہیں کہ آپ ایران کو، کہ آپ ہم پر حملے نہ کریں، بھلے ایران میں آئل ریفائنریز، گیس انفراسٹرکچر، ہسپتال، اسکول اور ہر قسم کے جو اہم اسپیس ریسرچ سینٹر وہ نشانہ بنے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں ایران سے کہ آپ حملے روک دیں۔ اور اس کا بہت بڑا، ابھی مجھے لگتا ہے دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ اس کے اقتصادی اثرات بہت زیادہ ہوں گے۔ اگر صرف معاشی وسائل، معاشی ترقی ہی آپ کی ایک ترقی کی اور آپ کی آزادی کی ضامن ہوتی، تو پھر پیٹرو ڈالر سے جو بھرے ہوئے یہ ممالک ہیں یہ محتاج نہ ہوتے امریکہ یا اسرائیل کے۔ تو مارکیٹ پر، سیاست پر اس جنگ کے بہت ہی زیادہ دیر پا اثرات مرتب ہوں گے، اور لگتا ہے کہ اس کے ذریعے بہت جتنی نفرتیں ابھی بوئی گئی ہیں اس سے نکلنا اس خطے کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ ایک براہ راست جنگ رک بھی جائے، ایک طویل سرد جنگ کا آغاز ہوگا اس کے بعد، اور اس کو سنبھالنا امریکہ، اسرائیل اور اس کے جو میزبان ممالک ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔